سموسوں کے پیسے۔ ابرار اور اسرار اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس رمضان میں انہوں نے امی اور ابو کے منع کرنے کے باوجود روزہ رکھنے کی ضد کی۔ ابو نے انہیں سمجھایا، ابھی تمہاری روزہ رکھنے کی عمر نہیں ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے اس کی تمام شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ مگر جب سحری کا وقت ہوا اور سحری جگانے والے ڈھول بجاتے ہوئے آئے تو دونوں بھائی بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ ابو اور امی کی ہدایت کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور تمام نمازیں بھی ادا کیں۔ پورا دن خیریت سے گزر گیا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے مہمان آ گئے جنہیں امی اور ابو نے افطار کے لیے روک لیا۔ امی نے ان دونوں کو بازار سے سموسے لانے کو کہا۔ اگرچہ دونوں نڈھال ہو چکے تھے مگر پھر بھی بازار چلے گئے۔ راستے میں ایک فقیر ان سے مسلسل بھیک مانگتا رہا۔ ابرار نے آخر اسے جھڑک کر کہا، جاؤ بابا، تنگ نہ کرو، ایک تو اتنی گرمی، بھوک پیاس سے برا حال ہے، پھر ہمارے پاس فالتو پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر اسرار نے ابرار سے کہا، بابا کو اس طرح مت جھڑکو، بلکہ آرام سے منع کر دو، ویسے بھی روزہ ہمیں صبر اور برداشت سکھاتا ہے۔ غرض وہ دونوں سموسوں کی دکان پر پہنچے جہاں حسب توقع بہت رش تھا۔ دکاندار نے جلدی سے ابرار کو سموسے تو دے دیے مگر بھیڑ کی وجہ سے پیسے لینا بھول گیا۔ ابرار نے کچھ دیر تو پیسے دینے کا انتظار کیا مگر گرمی سے گھبرا کر پیسے ادا کیے بغیر واپس چل دیا۔ یہ دیکھ کر اسرار نے کہا، بھائی سموسوں کے پیسے تو دے دو نا۔ یہ سن کر ابرار غصے سے بولا، میں کون سا مفت میں سموسے لینا چاہتا تھا، مگر دکاندار کے پاس پیسے لینے کا وقت ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ہمارے پیسے بچ گئے ہیں، اب ہم رات کو ان پیسوں سے آئس کریم کھا لیں گے۔ یہ سن کر اسرار بولا، اگر دکاندار نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارا روزہ نہ قبول فرمائے۔ ہم اگر روزہ دار ہو کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمارا روزہ کس کام کا؟ ہمیں دکاندار کو دھوکہ دینے کے بجائے کسی بھی طرح سموسوں کے پیسے اسے دینے چاہیے۔ اسرار کی باتیں سن کر ابرار کو شدت سے احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی سموسے والے کے پاس گئے جہاں اب بھی بہت رش تھا۔ وہ دونوں دکاندار کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب ابرار قریب سے 2 اینٹیں اٹھا لایا اور ان پر کھڑے ہو کر اونچا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دکاندار کو اپنی جانب متوجہ کیا اور جھٹ سموسوں کے پیسے ادا کر کے خوشی خوشی گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچے تو امی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، جس پر دونوں بھائیوں نے تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ یہ کہانی سن کر امی بہت خوش ہوئیں اور انہیں شاباش دیتے ہوئے کہا، یقیناً اللہ تم سے بہت خوش ہوگا، دراصل یہی روزے کی اصل حکمت ہے۔